فوجی عدالتوں کو سانحہ 9 مئی کے 85 ملزمان کے فیصلے سنانے کی اجازت مل گئی۔ جسٹس امین الدین کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں ملٹری کورٹس کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت ہوئی۔ آج کی سماعت کے حکم نامے کے مطابق فوجی عدالتوں کے فیصلے سپریم کورٹ میں زیر التوا مقدمے کے فیصلے سے مشروط ہوں گے۔ جن ملزمان کو سزاؤں میں رعایت مل سکتی ہے انہیں رعایت دے کر رہا کیا جائے، جنہیں رہا نہیں کیا جا سکتا انہیں سزا سنا کر جیل بھیجا جائے۔ کیس کی سماعت موسم سرما کی چھٹیوں کے بعد تک ملتوی۔ مدارس رجسٹریشن بل پر صدر مملکت کے اعتراضات سامنے آ گئے۔ اعتراضات میں صدر آصف زرداری کا پاکستان مدرسہ ایجوکیشن بورڈ آرڈیننس 2001 اور اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری ٹرسٹ ایکٹ 2020 کا حوالہ۔ کہا دونوں ایکٹس کی موجودگی میں نئی قانون سازی ممکن نہیں۔ بل پر اعتراض کرتے ہوئے کہا نئے بل کی مختلف شقوں میں مدرسے کی تعریف میں تضاد ہے۔ اس قانون کے تحت مدرسوں کی رجسٹریشن سے فرقہ واریت کے پھیلاؤ اور امن و امان کی صورتحال خراب ہونے کا اندیشہ ہوگا۔ سوسائٹی میں مدرسوں کی رجسٹریشن سے مفادات کا ٹکراؤ ہوگا۔ بل کی منظوری سے FATF اور دیگر عالمی ادارے پاکستان کے لیے اپنی RA ریٹنگز میں تبدیلی لا سکتے ہیں۔ وزارت تعلیم سے رجسٹرڈ ہونا یا مدارس کا وزارت صنعت سے رجسٹرڈ ہونے کا معاملہ ہے، لیکن مدارس کی رجسٹریشن کے حوالے سے کوئی اختلاف نہیں ہے، اور جو سہولتیں مدارس کی رجسٹریشن کے حوالے سے حکومت کو دینی چاہیے ان کے بارے میں ہم بڑے واضح انداز میں کہہ چکے ہیں کہ جو رکاوٹیں ہیں انہیں ختم ہونا چاہیے، اکاؤنٹس کے معاملات ہیں، باقی معاملات ہیں، انہیں حل ہونا چاہیے۔ مدارس کی رجسٹریشن پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر اشرفی کہتے ہیں اختلاف صرف اتنا ہے کہ مدارس وزارت تعلیم سے رجسٹر ہوں یا وزارت صنعت سے۔ جو مدارس وزارت صنعت کے ساتھ ہونا چاہیں وہ ان کے ساتھ ہو جائیں، اور جو وزارت تعلیم کے ساتھ رجسٹر ہونا چاہیں وہ ان کے ساتھ چلیں۔ وزارت تعلیم سے منسلک ہونے والے 18,600 مدارس اور ان کے طلباء کے مستقبل پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ پولیس کے خلاف فیصلہ آئے تو افسران سیکیورٹی واپس لے لیتے ہیں۔ اب ایسا نہیں چلے گا۔ حکومت کو تمام ججز کو سیکیورٹی دینا ہوگی۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ اشتیاق ابراہیم کے سیکیورٹی سے متعلق کیس میں ریمارکس۔ نمائندہ محکمہ داخلہ نے کہا پولیو ڈیوٹی کی وجہ سے پولیس آئندہ ہفتے مصروف ہوگی، اس کے بعد ججز کو مکمل سیکیورٹی دیں گے۔ جسٹس اعجاز انور نے کہا وزراء اور افسران کے پاس اضافی فورس ہوتی ہے لیکن ججز کے لیے نہیں۔ چیف جسٹس نے کہا سیکیورٹی کا انتظام نہیں کیا گیا تو رپورٹ طلب کریں گے۔ کیس کی سماعت 18 دسمبر تک ملتوی۔ اسپیکر سے سیاسی معاملات پر کوئی بات نہیں ہوئی۔ PTI رہنما اسد کیسر کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، بولے میڈیا پر مذاکرات کی باتیں چل رہی ہیں، ہم نے مذاکراتی کمیٹی بنائی ہے، حکومت سنجیدگی دکھائے تو بات آگے بڑھے۔ ہمارا مطالبہ ہے بانی PTI سمیت تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے۔ سینیٹر علی ظفر کا حکومت سے مذاکرات کے طریقہ کار پر اعتراض، کہا ایسا تاثر مل رہا ہے جیسے ہم بھیک مانگ رہے ہیں۔ بانی PTI بھی مذاکرات کے طریقہ کار پر برہم ہے۔ صاحبزادہ حامد رضا کہتے ہیں مائنس بانی PTI کی شرط پر حکومت سے مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس پیر شام 5 بجے تک ملتوی۔ پوری PTI ایک قیدی کی یرغمال بنی ہوئی ہے، ایسے میں ان سے کیا بات ہو سکتی ہے؟ سینیٹر طلال چودھری کا رد عمل، کہا PTI رہنما ہمارے سامنے بات مان جاتے ہیں لیکن اڈیالہ جاتے ہیں تو وہاں سے قبولیت نہیں ملتی۔ خورشید شاہ کی سربراہی میں خصوصی کمیٹی بنا کر 26ویں ترمیم پر ان کے تحفظات دور کیے۔ انہوں نے ہمارے سامنے سب تسلیم کیا لیکن بانی نے بات نہیں مانی۔ لاہور میں مسلم لیگ نون کا دفتر جلانے کا کیس، میاں اسلم اقبال، حامد اظہر، مراد سعید سمیت دیگر ملزمان اشتہاری قرار۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے واسق قیوم، زبیر خان نیازی، حامد گیلانی کو بھی اشتہاری قرار دے دیا۔ ملزمان کے دائمی وارنٹ گرفتاری جاری۔ پولیس نے انسداد دہشت گردی عدالت میں موقف اختیار کیا کہ ملزمان گرفتاری کے خوف سے روپوش ہیں۔ سوشل میڈیا پر جھوٹا پروپیگنڈا، IG اسلام آباد نے مزید 4 ملزمان کو نوٹسز جاری کر دیے۔
سوشل میڈیا پر بے بنیاد انتشار پر مبنی مہم چلانے پر اس سے پہلے 7 افراد کو نوٹسز جاری کیے گئے۔ ملزموں میں صبغت اللہ ورک، محمد ارشد، عطاء الرحمان، اظہر مشوانی، عروسہ ندیم شاہ، کومل آفریدی اور ایم علی ملک شامل تھے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس۔ اعلامیے کے مطابق اجلاس میں ججز کوڈ آف کنڈکٹ پر تبادلہ خیال۔ کونسل نے ججز کوڈ آف کنڈکٹ کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی۔ جسٹس منیب اختر کی سربراہی میں کمیٹی کوڈ آف کنڈکٹ میں ترامیم تجویز کرے گی۔ سپریم جوڈیشل کونسل نے 35 شکایات کا جائزہ لیا، 30 خارج کر دی، 5 پر رائے طلب۔ اجلاس میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس عامر فاروق اور جسٹس ہاشم کاکڑ نے شرکت کی۔ لاہور کو جدید ترین سمارٹ سٹی بنانے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا شنگھائی میں ہواوے ٹیکنالوجیز کا دورہ۔ کمپنی کے تعاون سے لاہور کو ماڈرن ڈیجیٹل سٹی بنانے کے لیے مختلف تجاویز پر تبادلہ خیال۔ ہواوے گورنمنٹ افیئرز کے صدر وانگ چینگ ڈونگ سے ملاقات۔ کہا نوجوانوں کو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی سے متعارف کرانا چاہتے ہیں۔ جینکو سولر کمپنی کے اجلاس سے خطاب میں کہا کمپنی کی بہت سی مصنوعات پاکستان میں استعمال ہو رہی ہیں۔ پاکستان اور چین میں مصنوعی ذہانت پر مبنی زرعی آلات کا معاہدہ طے پا گیا۔ پنجاب حکومت اور چین کی اے آئی فورس ٹیک کمپنی کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہوئے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کہتے ہیں پاکستان زرعی شعبے میں جدت لانے کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان سے 1000 ماہرین تربیت حاصل کرنے کے لیے چین بھیجے جائیں گے۔ پنجاب میں جدید زرعی ٹیکنالوجی استعمال کر کے کسانوں کو خوشحال بنائیں گے۔ چینی سرمایہ کار سندھ میں سرمایہ لگائیں، حکومت بھرپور معاونت کرے گی۔ سینئر وزیر شرجیل میمن کی نیوز کانفرنس۔ کہا چین کے ساتھ تعلقات کو مزید مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ سی پیک صرف راہداری نہیں، 2 ملکوں کی قربت کا راستہ ہے۔ سی پیک منصوبہ پاکستان کی معیشت مستحکم کرے گا۔ سندھ میں ماحول دوست ٹیکسی چلانے کا اعلان۔ کراچی کے عوام بلدیاتی اداروں سے ناخوش۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے لوکل گورنمنٹ پرفارمنس انڈیکس جاری کر دیا۔ انڈیکس کے مطابق 70% لوگوں کی رائے میں بلدیاتی اداروں میں بہتری نہیں آئی۔ 69% شہریوں نے مانسون سیزن میں بلدیاتی اداروں کی کارکردگی کو خراب قرار دیا۔ 76% شہریوں کے خیال میں بلدیاتی اداروں میں شکایات کا نظام ہی نہیں۔ پاکستانی نوجوان بہت محنتی اور باصلاحیت ہیں، نوجوانوں کو مصنوعی ذہانت کی تعلیم دے رہے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا استنبول میں سٹارٹ اپ سمٹ سے خطاب۔ کہا سوشل میڈیا کے لیے قواعد و ضوابط بہت ضروری ہیں، اس مقصد کے لیے ٹاسک فورس بنانی چاہیے، ایسے اصول بنائے جائیں جو سب کے لیے قابل قبول ہوں۔ پاکستان میں 71 ملین سوشل میڈیا، 188 ملین موبائل فون صارفین اور 111 ملین انٹرنیٹ صارفین ہیں۔ مالی سال کے پہلے 4 ماہ میں ٹیکسٹائل ایکسپورٹ میں حیران کن اضافہ۔ آل پاکستان ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن نے مالی سال کے پہلے 4 ماہ کی رپورٹ جاری کر دی۔ ویلیو ایڈڈ انڈسٹری میں گزشتہ سال کی نسبت 10.4% ریکارڈ اضافہ۔ ٹیکسٹائل ایکسپورٹ 6 ارب 14 کروڑ ڈالر تک پہنچ گئی۔ سب سے زیادہ ریڈی میڈ گارمنٹس کی برآمدات میں 25% تک اضافہ ہوا۔ کاروباری ہفتے کے آخری روز سٹاک مارکیٹ میں 121 پوائنٹس کا اضافہ۔ ٹریڈنگ کے دوران ایک موقع پر انڈیکس نے 1,15,000 کی حد بھی عبور کی۔ دوسرے سیشن میں مارکیٹ 1,500 پوائنٹس مندی کا شکار بھی رہی۔ اختتام پر انڈیکس 1,14,302 پوائنٹس کی بلند ترین سطح پر بند ہوا۔ گولڈ مارکیٹ میں سونے کی قیمت میں 5,000 روپے کی بڑی کمی آ گئی۔ 1 تولہ سونا 2,77,800 روپے کا ہو گیا۔